السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لبیک اے عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 5۔ سجن نے چاندنی کو مناہل اور شرجیل کی شادی کے بعد آج دوسری بار دیکھا تھا۔ وہ شمع بی بی کے گھر مناہل کے یہاں پہلی بار آئی تھی۔ شمع بی بی اور مناہل نے بار بار اصرار کیا تھا کہ نینا اپنی بیٹی کو ان کے گھر بھیجا کرے۔ اس طرح شمع بی بی کی بات کو مانتے ہوئے نینا نے چاندنی کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ وہ مناہل کی سہیلی بن گئی تھی کیونکہ مناہل کی کوئی بھی نند یا دیورانی جیٹھانی نہ تھی اور نہ ہی کوئی سہیلی تھی۔ وہ ایسا ہی کچھ چاندنی کے ساتھ بھی تھا۔ اس کی بھی کوئی سہیلی نہ تھی۔ وہ بھی کالج سے آنے کے بعد بوریت محسوس کرتی تھی۔ چمیلی اور الائچی ڈانس کی ریہرسل کرتی تو چاندنی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتی تھی، کیونکہ چمیلی اور الائچی آپس میں جو باتیں کرتی تھی یا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے چہرے کے متعلق ہوتی تھی۔ بہنا چائے ملے گی؟ سجن نے مناہل سے پوچھا تو چاندنی کی نگاہیں بے اختیار اٹھ گئی، لیکن سجن ان اٹھی ہوئی نگاہوں سے گھائل ہو گیا تھا۔ اس نے شمع بی بی سے جان بوجھ کر پوچھا، ماں جی، آپ نے اپنے مہمان کا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ چاندنی یہ سن کر مسکرا کر مناہل کے ساتھ کچن میں چلی گئی، جبکہ شمع بی بی ہنستی ہوئی بولی، یہ مہمان نہیں ہے، میری بیٹی ہے، جس طرح تم میرے بیٹے ہو۔ ماں جی، ویسے یہ ہے کون؟ سجن کو موسیٰ نے بتایا بھی تھا کہ چاندنی ان کی ہمسائی ہے، لیکن وہ بات کو جان بوجھ کر بڑھا رہا تھا۔ پیاری ہے ماں جی، سجن بے ساختہ ہی کہہ گیا تو شمع بی بی نے گھور کر اس کو دیکھا اور ایک کوہنی رسید کی تو وہ ہنستا ہوا بولا، میرا مطلب تھا ماں جی کہ آپ پیاری ہے۔ شمع بی بی ہنستی ہوئی بولی، ذرا جا کر دیکھو موسیٰ کیوں نہیں آیا ابھی تک۔ سجن اٹھ کر کچن کی جانب بڑھا تو شمع بی بی کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، باہر کا دروازہ ادھر ہے۔ سجن مسکراتا ہوا ماتھے پر ہاتھ مارنے لگا تو اسی لمحے چاندنی کچن سے باہر آئی اور سجن کی اس حالت سے محفوظ ہوتی ہوئی بولی، ماں جی، مناہل بھابی تو بہت اچھی ہے، آج سے میری دوست ہے۔ سجن نے یہ سن کر اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور بولا، سجن۔ چاندنی نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر سجن سے ہاتھ ملاتی ہوئی بولی، چاندنی۔ شمع بی بی اور مناہل ہونک بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سالار بھائی؟ مناہل کی آواز سن کر سجن چونکتا ہوا بولا، دوستی دوستی؟ شمع بی بی ہنستی ہوئی بولی، چاندنی بیٹی، یہ میرا بیٹا ایسا ہی ہے، بس ہنسمکھ اور دوسروں کے دل میں اتر جانے والا، سیدھا اور کھرا بندہ۔ جی ماں جی، ایسے لوگ دنیا میں کم ہی ملتے ہیں، چاندنی نے کہا تو سجن بتی سی نکالتا ہوا، جی درست کہا آپ نے، موسیٰ بسکٹ وغیرہ لے کر آیا تھا، اس نے ابھی واپس بھی جانا تھا، اس کی آج سے ابھی سے بوتیک پر نوکری کا آغاز تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا تو چاندنی اور سجن کو دیکھ کر ماں جی نے اس کو بسکٹ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پرسکون ماحول میں چائے پی گئی، لیکن سجن بار بار اپنے اس ہاتھ کو بہانے سے چوم لیتا تھا جو چاندنی نے تھاما تھا۔ موسیٰ حشاش بشاش ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے حناز بوتیک کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے اندر جانے کا اتفاق نہ ہوا تھا، کیونکہ حناز بوتیک صرف خواتین کے لیے ہی تھا، اور ویسے بھی موسیٰ کو کون سا بہن یا بیوی تھی وہ جن کے ساتھ اس بوتیک میں آتا، لیکن اب وہ اس بوتیک میں ایک سینئر اکاؤنٹنٹ بن کر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی شیشے کا بڑا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو باوردی سیکیورٹی گارڈ نے اس کو روک لیا، تو موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس بوتیک کا نیا اکاؤنٹنٹ ہوں اور آئندہ تمہیں تنخواہ میں ہی دیا کروں گا۔ یہ سن کر گارڈ بھی مسکرانے لگا اور موسیٰ کو وسیع جگہ پر رکھے گئے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جہاں پہلے بھی 3-4 مرد حضرات فیشن کے میگزین کو اچٹتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہر ماڈل نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا اس کے ساتھ اس سوٹ کی قیمت بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے ان مرد حضرات کا خیال تھا کہ سوٹ ان کی جیب پر بھاری بھی ہے اور ایک قسم کی فضول خرچی بھی ہے۔ سر، آپ کا اسم گرامی؟ سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا۔ محمد موسیٰ، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور پھر بوتیک میں کھڑی خواتین اور ملبوسات کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کی سب ماڈرن اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین تھیں اور سوٹ بھی ہزاروں روپوں کی قیمت کے تھے، لیکن موسیٰ نے دیکھا کہ مختلف کیٹیگری ہونے کی وجہ سے یہ پورشن سیل کے زمرے میں آتا تھا، اور پھر فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر جو ملبوسات تھے وہ یقیناً نیچے والے ملبوسات سے کافی قیمتی تھے۔ وہاں پر ابھی رش کم تھا یا پھر ابھی ٹائم نہ ہوا تھا کہ خواتین گھروں سے نہ نکلی تھیں۔ سر، آپ 3rd فلور پر تشریف لے جائیں، میڈم ستارہ اپنے آفس میں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ گارڈ نے موسیٰ کی محویت توڑی تو وہ مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا اٹھ کر دائیں ہاتھ پر بنی ہوئی
زرق برق سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مسز وہاب میر نے کافی محنت کی ہوئی تھی، ہر سیڑھی پر بھی سٹینڈ رکھ کر اس میں بھی ہینگر کے ساتھ فینسی پارجات لٹکائے گئے تھے۔ میڈم ستارہ اچھا نام ہے، موسیٰ نے خود ہی سوچا اور اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہوا تیسرے فلور پر پہنچ گیا۔ بڑی ہی مہارت اور بہترین قرینے سے تمام ملبوسات سجائے گئے تھے جو کہ خریداروں کو اپنی جانب راغب کرتے تھے۔ موسیٰ نے تیسرے فلور پر پہنچ کر ایک سیلز گرل سے پوچھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کر کے بتایا کہ میڈم کا آفس ادھر ہے۔ موسیٰ ایک راہداری میں چلتا ہوا ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گیا جس پر ستارہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے قمیص کے کالر کو ٹھیک کیا اور گلا کھنکھارتا ہوا دروازے کو ہاتھ سے بجایا تو اس کے منہ کے بالکل سامنے سے ہی ایک سریلی اور نسوانی آواز ابھری، کم آن! موسیٰ حیرانگی سے ان انتظامات کو سراہتا ہوا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا شاندار استقبال کیا تو مسحور ہو کر آنکھیں بند کر لیتا، لیکن سامنے ہی کرسی پر ایک دھان پان سی لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک دم دھماکہ سا ہوا کہ وہ تو میلز میں باس کے آفس کے باہر اسی لڑکی سے ٹکرایا تھا۔ اگر ستارہ اس کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی تو یقیناً اپنا سر پکڑ لیتا، لیکن یہ موقع سوچنے کا نہ تھا۔ اس نے سامنے بیٹھی ہوئی ستارہ کو السلام علیکم کہا تو وہ ہونٹوں پر مسکان سجا کر جواب دینے کی بجائے اس کی شخصیت میں ہی کھو کر رہ گئی۔ موسیٰ نے نروس ہو کر ایک بار پھر گلا کھنکار کر سلام کیا تو ستارہ نے چونک کر اپنی نظریں جھکا لی اور بولی، جی وعلیکم السلام، آئیے موسیٰ تشریف رکھیں۔ موسیٰ آگے بڑھ کر میز کی ایک طرف رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ موسیٰ، ستارہ نے بات آگے بڑھانے کے لیے آغاز کیا تو موسیٰ نے اپنا ذہن حاضر کر لیا، جی میڈم۔ موسیٰ نے سلام کے بعد پہلی بار اس کی بات کا جواب دیا تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، میڈم کا لفظ مجھ پر کچھ سوٹ نہیں کرتا۔ جی میڈم۔ موسیٰ نے ایک بار پھر میڈم کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ خیر موسیٰ، میں نے پاپا سے کہا تھا کہ وہ کسی بہترین اور اپنے کام کے ماہر کو میرے پاس بھیجے۔ انہوں نے آپ کو بھیجا ہے تو یقیناً آپ کو اپنے کام کا علم ہی ہوگا۔ موسیٰ کو بھی بہترین الفاظ کا سہارا لے کر بات کرنا تھی۔ میرے کام کی آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اور آپ کی؟ ستارہ نے فی البدیہہ کہا تو منہ کھولے جی ہی کہہ پایا تو ستارہ ہنسنے لگی اور بولی، موسیٰ یہ بوتیک میرے لیے ایک چیلنجنگ بزنس ہے، لیکن میں ہمیشہ سے خود سر اور ضدی ہوں۔ جو کام کرنے سے منع کیا جائے وہ میں لازمی کرتی ہوں۔ آپ یہ تو سن ہی چکے ہوں گے کہ پہلا اکاؤنٹنٹ حساب کتاب میں گڑبڑ کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی میڈم، موسیٰ نے پُر اعتماد لہجے میں کہا تو مسکرا کر بولی، آپ پہلی بار میرے آفس میں آئے ہیں اس لیے پہلی بار ہی چائے میری طرف سے۔ اس نے یہ کہہ کر کارڈلیس فون پر چائے لانے کا کہا اور موسیٰ سے مخاطب ہوئی، آپ کو کیسا لگا ہمارا بوتیک؟ سچ کہوں تو لگتا ہی نہیں کہ ہم اپنے ہی ملک میں ہیں۔ بہت ہی زبردست اور سلیقے سے ہوتا ہوا کام مجھے بہت پسند آیا۔ آپ کو میرے آفس کے ساتھ ہی جو کمرہ ہے وہ آفس دیا جائے گا، اس میں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور تمام بوتیک کا نظام آپ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے میں بھی۔ ستارہ نے موسیٰ کی گردن کے پیچھے اشارہ کیا تو ٹی وی اسکرینوں کی ایک قطار اس کو حیران کر گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ موسیٰ کی بوتیک میں اندر داخل ہونے سے یہاں آنے تک وہ ستارہ کی نظروں میں ہی تھا۔ گڈ میڈم، موسیٰ نے کہا تو حیرانگی سے بولی، میں تو گڈ ہی ہوں، میں کام کا پوچھ رہی ہوں۔ موسیٰ کہا لگا کر مسکرانا چاہتا تھا لیکن اس کا اسٹیٹس اجازت نہ دیتا تھا۔ وہ اس وقت ملازم کی کرسی پر تھا اور اس کے سامنے اس کی باس براجمان تھی۔ ملازم نے چائے لا کر رکھی تو ستارہ نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر موسیٰ کے سامنے کپ پیش کیا تو شرمسار ہوتا ہوا بولا، تھینک یو میڈم۔ ستارہ نے مسکرا کر کہا، میرا نام ستارہ وہاب ہے، آپ مجھے صرف ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا مجھے۔ موسیٰ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، احتیاط سے گفتگو کرنا فصاحت سے بہتر ضروری ہے کیونکہ عقل مند لوگ کم غلطیاں کرتے ہیں۔ ستارہ نے نئی گفتگو چھیڑ دی، میں تو اس حق میں ہوں میڈم کہ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں کو ساحل کے قریب ہی رہنا چاہیے، احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ موسیٰ کی طرف سے بھی سیر کا جواب سوا سیر ملا تھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ایسی باتیں تو وہ کرتا ہے جس نے دوسروں کی بدقسمتی سے احتیاط کا سبق سیکھا ہو۔ ستارہ بھی گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی تو موسیٰ اپنی چائے ختم کر چکا تھا، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ سب ستارہ کے چائے پینے کا انتظار کرتا۔
वो अब सितारा की चाय पीने का इंतज़ार करता। आपको इस माहौल में शुरू में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आई होप कि आप इस जगह काम करके मज़ा महसूस करेंगे। सितारा ने भी अपनी चाय ख़त्म करके कप ट्रे में रखा और अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली, आइए मैं आपको आपका ऑफिस दिखा देती हूँ। मूसा भी एहतरामन उठकर खड़ा हो गया तो मूसा के पास से गुजरती हुई ऑफिस का दरवाज़ा खोलती हुई बाहर निकल गई। मूसा भी उसके पीछे हो लिया तो वो साथ वाले कमरे में दाखिल हो गए। वो ऑफिस भी बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था, लेकिन सितारा का ऑफिस बहुत बेहतर था। मुलाजिम और मालिक के स्टेटस का फ़र्क तो वाज़ेह था, लेकिन मूसा को सुकून महसूस हुआ था, क्योंकि मिल्स में जो सरखपाई थी वो कम से कम यहाँ ना थी। कंप्यूटर जदीद सिस्टम के साथ साथ टीवी स्क्रीनों ने ऑफिस की शान बढ़ा दी थी। बड़ी सी मेज़ के गिर्द कुछ कुर्सियाँ थीं और मेज़ की दूसरी जानिब एक रिवॉल्विंग कुर्सी थी, जो कि यकीनन मूसा के लिए थी। खिड़कियों पर पर्दे लटक रहे थे। सितारा ने रिवॉल्विंग कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, मिस्टर मूसा, ये आपकी सीट है। थैंक यू मैडम। सितारा वो मुस्कुराता हुआ बोला तो सितारा एक कुर्सी पर बैठ गई। इस सिस्टम में तमाम फाइलें और हिसाब किताब मौजूद है। आप आज का दिन इनको अच्छी तरह टेक केयर। वो ये कहती हुई उसके ऑफिस से बाहर निकल गई तो मूसा ने एक तवील सांस कमरे में छोड़ी। उस बॉस में कम से कम ऑफिस और बॉस तो अच्छा है। वो दिल में सोचने लगा, अच्छी है। वो अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराया और ऑफिस का जायज़ा लेने लगा। ज़रूरत की हर चीज़ उसके ऑफिस में मौजूद थी। मेज़ पर पड़ा हुआ कॉर्ड्रेस बोल्ड पड़ा तो वो हैरान होकर देखने लगा। ये यकीनन बॉस का होगा। उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया और बोला, जी मिस्टर मूसा, इस बात से बेफिक्र रहिए कि आपके ऑफिस में कोई भी कैमरा लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर सितारा ने बटन दबाकर बात मुनक़ता कर दी थी। मूसा ने इस बात पर भी एक पुरसुकून सांस खारिज की। वो कंप्यूटर को ऑन करके अपने काम में मसरूफ़ हो गया था और इस बात से बेखबर था कि सितारा उसको अपने ऑफिस में बैठी बड़ी मोहब्बत से देख रही है और मशहूर होकर उसकी शख्सियत में खो गई है। दूसरी तरफ बादशाह ने गुरु के घर के सामने आकर सदा लगाई तो आज फिर चांदनी ने दरवाज़ा खोलकर उसको पुकारा, बाबा जी खाना ले ले। बादशाह रुक गया और अपनी लाठी के सहारे गुरु और नैना की थड़ी पर बैठ गया और आंखों को घुमाता हुआ दरवाजे की जानिब मुँह करके बोला, बेटी गुरु की तबीयत तो ठीक है ना? बादशाह ने चांदनी की आवाज़ से महसूस किया था कि वो कहीं गलत घर के सामने तो नहीं बैठ गया। वो अपनी बात की तस्दीक करना चाहता था। जी, बाबा जान ठीक है। वो रात को देर से सोए थे, अब आराम कर रहे हैं। चांदनी ने बादशाह का हाथ पकड़कर रोटी की प्लेट में रखा तो बादशाह ने उसका हाथ पकड़ लिया तो चांदनी को अचंभा हुआ और घबराती हुई बोली, बाबा जी मेरा हाथ तो छोड़े। बादशाह ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय दुख से कहा, बेटी मुझे गलत ना समझो। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी समझकर तुम्हारे सर पर प्यार से हाथ रख सकता हूँ। बादशाह का सवाली अंदाज और कर्म में भरे अल्फाज चांदनी को पुरसुकून कर गए। उसने बादशाह का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखा और बोली, जी बाबा जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे सर पर प्यार से हाथ रख सकते हैं। बादशाह के लरजते और कांपते हाथ ने चांदनी को और भी हैरान कर दिया। वो बोली, बाबा जी क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? बादशाह ने तड़प कर अपना हाथ खींचा और खौफजदा होकर सहमे लहजे में बोला, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी ना हो। वो आंखों में आंसू भरता हुआ बोला, मेरी बेटी भी है, लेकिन वो मेरे पास नहीं रहती। बस तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे वो याद आ गई। चांदनी बादशाह की बातें सुनकर उदास हो गई और फिर पूछा, क्या वो मेरी हम उम्र है पापा जी? बादशाह को शायद इसकी उम्र ठीक तरह से याद न थी, इसलिए वो चांदनी के सवाल का जवाब देने के बजाय अपना सवाल करता हुआ बोला, तुम पढ़ती हो तो किस क्लास में पढ़ती हो? बादशाह ने उसकी उम्र पूछने की बजाय उसकी तालीम का ही सवाल उठाया तो चांदनी बोली, मैं एमए कर रही हूँ बाबा जी, यानी कि 16वीं जमात में हूँ। उसकी बात सुनकर बादशाह गमगीन हो गया था, लेकिन कर्बनाक मुस्कुराहट से बोला, मैं जानता हूँ कि एमए 16 जमातों को कहते हैं। अच्छा। चांदनी हैरान रह गई। बाबा जी आप पढ़े लिखे हैं? बादशाह मुस्कुराता हुआ बोला, कहाँ बेटी, बस लोगों की बातें ही सुनता रहता हूँ। वैसे मेरी बेटी भी तुम्हारी ही हम उम्र ही है। चांदनी को बाबा से बातें करके लुत्फ आने लगा था। वो बात को आगे बढ़ाती हुई बोली, बाबा आप बचपन से ही नहीं देख सकते क्या, या कोई हादसा हुआ था? चांदनी के इस सवाल ने बादशाह को लुकमा चबाने में काफ़ी तकलीफ दी थी, तभी तो निवाला उसके हलक में ही अटक गया था। वो ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लेने लगा तो चांदनी अपनी पेशानी पर हाथ मारती हुई अंदर की जानिब भागी और पानी का गिलास भरकर दोबारा बाहर की जानिब भागी तो नैना को हैरानगी हुई।
کیا ہوا چاندنی؟ کیوں باولی ہو رہی ہو؟ گر نہ جانا بیٹا۔ نینا نے دھوئے ہوئے کپڑے تار پر لٹکاتے ہوئے چاندنی کے پیچھے ہی دوڑ لگائی تو چاندنی اپنے ہاتھوں سے نابینا بادشاہ فقیر کو پانی پلا رہی تھی۔ نینا یہ دیکھ کر مسکرانے لگا کہ چاندنی نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے، لیکن وہ اس بات کو محسوس نہ کر سکا تھا کہ فقیر اپنے آنسو بھی پانی کے ساتھ ساتھ ہی پی رہا ہے، اور اس کی یہ کیفیت کیوں تھی، اس بات سے چاندنی اور بادشاہ بھی بے نیاز اور بے خبر تھے۔ اب آگے چاندنی کے کالج جاتے ہی گرو نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ نینا کو تو معلوم تھا کہ گرو کا شور بے وجہ نہیں ہے، لیکن چنبیلی اور الائچی کو ہمیشہ کی طرح یہ بے وقت کی راگنی ہی لگی تھی۔ وہ اپنی نیند خراب ہونے پر گرو سے ناراض تھے، لیکن ان کی جرأت نہ تھی کہ گرو اور نینا کے سامنے دم مار سکیں۔ کالے منہ والی چنبیلی، کس منحوس گھڑی میں تمہارا نام چنبیلی رکھا گیا تھا؟ اصل نام تو چنبل ہونا چاہیے تھا۔ گرو نے جلی کٹی سنائی تو چنبیلی کا منہ ہی بن گیا تھا، کیونکہ وہ ابھی صابن سے منہ دھو کر آیا تھا، لیکن پھر بھی گرو نے اس کو چنبل کہہ کر پکارا تو وہ سخت ناراض لگ رہا تھا۔ کی گلے گرو، آج خیر تو ہے؟ صبح ہی صبح کھپ شروع؟ چنبیلی نے پوچھا، لیکن وہ گرو کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانا نہ بھولی تھی۔ گرو کو اس کی فرمانبرداری پسند آئی تھی، اسی لیے اب اس کی تو پکاروں کی الائچی کی طرف مڑ گیا تھا، جو ہاتھ میں تولیہ اٹھائے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ لو، ایک اور آ گیا ہے، گرو نے ناک منہ چڑھا کر کہا تو الائچی نے آ کر گرو کے گھٹنوں کو چھو کر اپنے دن کا آغاز کیا اور بولا، گرو میں آج تو بادے دے نال نہیں جانا۔ الائچی نے چنبیلی کی طرف اشارہ کر کے احتجاج کیا تو نینا چائے لے کر آ گیا۔ میں تو تم دونوں کی لڑائی سے تنگ آ گیا ہوں، ایسا کرو دونوں مل کر مجھے مار دو، کل موہیو، پھر جس طرح چاہے لڑتی مرتی رہنا۔ گرو سخت ناراض لگ رہا تھا۔ چائے کے ساتھ دیسی گھی کے پراٹھے بھی تھے، جو کہ ان کے لیے بہترین ناشتہ تھا۔ چنبیلی اور الائچی کو گرو نے باری باری چائے کے مگ پکڑائے اور بولا، بسم اللہ کرو۔ تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے؟ کل موہیو، گرو نے کہا تو الائچی اور چنبیلی اپنے اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئے۔ جلدی سے ناشتہ کر کے صحن کو اچھی طرح دھو لو، غبارے پھلا کر جگہ جگہ لٹکا دو، اور کیک والے سے بھی پوچھ لو کہ کیک تیار ہو گیا یا نہیں۔ گرو کو سب سے زیادہ فکر ہو رہی تھی، جبکہ نینا خوش ہو رہا تھا۔ گرو، میں نے سب پتہ کر لیا ہے، کیک بھی تیار ہے، اور میں نے شمع بی بی اور اس کی بہو مناہل کو بھی پیغام دے دیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ نینا سے تسلی بخش جواب سن کر گرو کو کچھ سکون ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ گئے، اور پھر ہر چیز کو طریقے سے رکھنے کے بعد نینا نے موبائل پر سے ایک نمبر ملا کر اس کو کیک لانے کا کہا۔ اب ان کو تسلی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہر چیز کو اپنی تنقیدی نظروں سے دیکھا اور گھڑی کی طرف دیکھ کر چونکے، ہائے اللہ، کپڑے تو بدلے ہی نہیں ہم سب نے۔ یہ نینا کی آواز تھی، لیکن آواز سن کر سب سے پہلے الائچی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ وہ سب اندر جا کر کپڑے تبدیل کرنے لگے تو دروازے پر دستک سن کر گرو نے دروازہ کھول کر کیک وصول کیا، اور واپس آ کر اس نے کیک اندر کمرے میں رکھا۔ نینا، میری دہی، چاندنی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تم سب تیار ہو نا؟ گرو کی آواز نے سب میں کرنٹ بھر دیا تھا۔ جی گرو جی، ہم تیار ہیں، نینا کی آواز نے گرو کو مزید پرسکون کر دیا تھا۔ ان سب کا پلان تھا کہ چاندنی کو سرپرائز دیں گے، کیونکہ اکثر چاندنی اپنا برتھ ڈے بھول جاتی تھی، اور آج بھی جب کالج جانے کے لیے نکلی تو اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہ تھا کہ جس سے اندازہ لگایا جاتا کہ اس کا آج اہم دن آج بھی یاد ہے۔ دروازے پر دستک سن کر گرو نے نینا کی طرف دیکھا، اور نینا نے گرو کی طرف دیکھ کر اشاروں میں بتایا کہ چاندنی آ گئی ہے۔ وہ سب چھپ گئے تو چاندنی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آؤ عبید، یہ ہے ہمارا گھر، یہ ہے میرا گھر۔ چاندنی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ چاندنی حیرت سے واپس گئی تو عبید رضا باہر ہی کھڑا تھا۔ ارے تم باہر کیوں رک گئے؟ اندر آؤ نا، میں تمہیں اپنے بابا ماما سے ملواتی ہوں۔ عبید رضا کچھ نروس لگ رہا تھا۔ وہ ضد کر کے چاندنی کے ساتھ اس کے گھر تک آ گیا تھا۔ چاندنی نے بہت بہانے کیے تھے، لیکن وہ آج نہ جانے کیوں بضد تھا
کہ وہ آج چاندنی کا گھر بھی دیکھے گا اور اس کے ماں باپ سے بھی ملے گا۔ وہ دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ تمہارے ماما بابا کو اعتراض نہ ہو۔ عبید اس کے ساتھ صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو صحن میں صفائی اور گھر کی حالت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کے مکین، غریب اور سفید پوش ضرور ہے لیکن صاف ستھرے ہیں۔ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ تو درویش ہے درویش، چاندنی نے کہا تو اندر سے گرو نینا چنبیلی اور الائچی ناچتے ہوئے باہر آئے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ان سب کی آوازوں میں گانا بہت ہی برا لگ رہا تھا لیکن فی الحال عبید رضا خاموش تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ چاندنی کے گھر میں ان ہجڑوں کا کیا کام ہے۔ وہ بھی چاندنی کی طرح اس کی برتھ ڈے پر سرپرائز تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چاندنی کے والدین نے چاندنی کی سالگرہ انوکھے انداز میں منانے کے لیے ہجڑوں کو ہائر کیا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر چاندنی۔ گرو نے آگے بڑھ کر چاندنی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر نینا نے اس کو گلے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو عبید رضا حیران رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک کچھ بھی اندازہ نہ لگا پایا تھا کہ یہ ہجڑے کون ہیں اور چاندنی کے گھر میں کیوں رہتے ہیں اور چاندنی کو اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ گرو کی نگاہ عبید رضا پر پڑی تو وہ چاندنی سے مخاطب ہوا، یہ کون ہے چاندنی؟ گرو کی بات سن کر سب نے ہی عبید رضا کی طرف دیکھا تھا جو کہ اب تک یکسر نظر انداز ہی چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ سب ہی چاندنی کو سرپرائز دینے میں مشغول ہو گئے تھے۔ یہ چاندنی نے عبید رضا کی طرف دیکھا، یہ عبید رضا ہے میرا کلاس فیلو۔ اور پھر وہ عبید رضا کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، اور عبید رضا یہ میرے ماما پاپا بابا سب کچھ ہے۔ عبید رضا پر بجلی سی گر گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے چاندنی کے یہ ہجڑے تمہارے ماں باپ ہیں؟ عبید رضا کے انداز میں حیرت نمایاں تھی۔ وہ کبھی ان کی طرف اور کبھی چاندنی کی طرف دیکھتا تھا۔ ہاں عبید، یہ ہجڑے میرے ماں باپ ہیں اور مجھے اس بات پر شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہے۔ عبید رضا طنزیہ انداز میں مسکرایا اور بولا، چاندنی کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہجڑوں کی اولاد نہیں ہوتی؟ یہ سن کر چاندنی پر بجلی گر گئی، وہ اس کے دل کو جلا کر خاکستر کر گئی۔ وہ ہونک بنی باری باری سب کی طرف دیکھتی ہوئی رونے لگی اور پھر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ دوسری طرف شمع بی بی نے مسکرا کر اپنی بہن فائزہ کا استقبال کیا تھا کیونکہ شکیل احمد، فائزہ اور تحریم شادی کے بعد صرف مکلاوا لینے ہی آئے تھے اور اب 3 ماہ بعد ہی چکر لگایا تھا، لیکن اس دوران مناہل ان کی طرف آتی جاتی رہی تھی اور موبائل پر بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ احمد کو کچھ فرصت تھی اس لیے وہ مناہل سے ملنے آئے تھے۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے فائزہ، شمع بی بی مسکراتی ہوئی بولی، ورنہ میں تو اب کہہ کر باز ہی آ گئی تھی کہ اب فائزہ کو نہیں کہنا کہ میرے گھر آؤ، بس خود ہی اپنی بیٹی سے ملنے آئے گی۔ ان کی بات سن کر فائزہ اور شکیل احمد مسکرانے لگے۔ ارے آپا، آپ کو تو میری عادت کا علم ہی ہے کہ میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں، فائزہ مسکرا کر بولی تو اندر سے مناہل بھی آ گئی۔ وہ بھی سرپرائز سے واقعی حیران تھی۔ اس نے شکیل احمد کو سلام کیا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر وہ باری باری فائزہ اور تحریم سے ملی۔ امی، آج تو آپ نے حیران ہی کر دیا۔ مناہل خوش ہو رہی تھی جبکہ تحریم اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، وہ بھی مناہل کو جھپیاں ڈال رہی تھی۔ مناہل آپی، آپ تو خوب موٹی تازی ہو گئی ہے۔ تحریم کی بات سن کر مناہل ہنسنے لگی۔ شمع بی بی نے مناہل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ باتیں کم کر کے میری بیٹی کچھ چائے وغیرہ کا انتظام بھی کر لو۔ فائزہ اور شکیل احمد کچھ بیکری اور کچھ فروٹس وغیرہ لے کر آئے تھے۔ شمع بی بی نے ان کے اس تکلفات کا برا منایا تھا لیکن شکیل احمد کی ہنسی نے ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ اتنی دیر میں شرجیل بھی گھر میں داخل ہوا تو وہ بھی سسرال والوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن اب وہ لوگ آ گئے تھے تو ان سے سلام دعا بھی ضروری تھی۔ ویسے بھی فائزہ اس کی خالہ تھی۔ شرجیل نے شکیل احمد سے ہاتھ ملایا اور فائزہ کو سلام کرتا ہوا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہاں بھئی شرجیل، کام کیسا جا رہا ہے؟ جس سوال کے ہونے کے ڈر سے وہ سہم گیا تھا وہی سوال شکیل احمد نے اس سے پوچھ لیا تھا۔
شجیل نے شمع بیوی کی طرف دیکھا تو وہ بولی، تم سناؤ شکیل، تمہاری نوکری کیسی چل رہی ہے اور صحت ٹھیک رہتی ہے نا؟ شمع بیوی نے شجیل کی جان بخشی کرائی تو وہ ہنستا ہوا اندر کچن کی جانب بڑھ گیا تو تحریم نے اس کو سلام کیا۔ السلام علیکم شرجیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شجیل مسکرانے لگا اور بولا، یہ سوال تو تم اپنی بہن سے پوچھتی تو زیادہ اچھا تھا۔ تحریم بھی مسکرانے لگی اور بولی، چلو ایسا کرتے ہیں کہ سوال کو الٹا کر کے پوچھتی ہوں۔ شرجیل اپنی اس کزن سے کچھ چالو ہی رہتا تھا کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی اور ذہین بھی تھی۔ اب وہ پتہ نہیں کیا پوچھنے والی تھی۔ شرجیل اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولی، شرجیل بھائی، میری آپی کیسی ہے؟ اس بار بھی شرجیل مسکراتا ہوا بولا، لے دس بھلا اس بات کا مجھے کیا علم، اس کی طبیعت کا تو وہی بتا سکتی ہے نا۔ یہ کہہ کر شرجیل اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو تحریم مناہل سے پوچھنے لگی، ویسے مناہل آپی، شرجیل بھائی بھی عجیب ہے نا، کچھ پوچھو کچھ بتاتے کچھ اور ہے۔ بس تحریم یہ ایسے ہی ہے، لیکن عادت کے بہت اچھے ہے۔ تحریم کہتی ہوئی گھر میں نظر دوڑاتی ہوئی بولی، آپیو موسیٰ نظر نہیں آ رہا کہیں؟ مناہل نے اس کی طرف مشکوک انداز میں دیکھا تو کھسیانی ہو کر بولی، میرا مطلب تھا کہ گھر کا ایک فرد کم ہو تو گھر سونا سونا لگنے لگتا ہے۔ مناہل نے دودھ میں چینی اور پتی ڈالتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک ہی کہتی ہو، ویسے موسیٰ تو اس گھر کی رونق ہے اور اس گھر کا ایک دوست ہے سالار بھائی، وہ میرا بھائی ہے اور اس نے مجھے اپنی بہن بنایا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھی طبیعت کے مالک ہے۔ اچھا ویسے موسیٰ کب تک آ جاتا ہے؟ خیر ہے تحریم، موسیٰ کو دیکھنے کے لیے باولی ہو رہی ہو کیا؟ جاؤ جا کر امی سے وہ سامان لے کر آؤ اور پلیٹوں میں نکالو۔ تحریم کی بے تاب نظریں موسیٰ کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے بیکری کا سامان پلیٹوں میں نکال لیا تو موسیٰ کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا، بھابھی میری بھی چائے۔ مناہل تحریم کو کوہنی مارتی ہوئی بولی، لو آ گیا ہے موسیٰ، کر لو دیدار۔ لیکن اب تحریم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اور چہرے کی رنگت بھی مزید سرخ ہو گئی تھی۔ آپ بھی نا بس، تحریم اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ موسیٰ نے شکیل احمد اور فائزہ کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ شکیل احمد نے موسیٰ سے نوکری کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی بات بتانا شروع کر دی، جو کہ شمع بی بی کے لیے بھی حیران کن تھی، کیونکہ موسیٰ نے ابھی کسی کو بھی نہ بتایا تھا کہ اس کو میل سے نکال کر بوتیک پر بھیج دیا گیا ہے، اب وہ پہلے سے کافی بہتر جگہ پر ہے۔ یہ سن کر شمع بی بی نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تحریم اور مناہل چائے لے کر آئے تو موسیٰ نے تحریم کو دیکھ کر چھیڑا، خالہ آپ اس چڑیل کو بھی لے کر آئی ہیں؟ موسیٰ ذرا تمیز سے، میں مہمان ہوں تمہارے گھر میں۔ کیا تمیز سے؟ تم میرے گھر میں نہیں اپنی خالہ کے گھر میں مہمان ہو۔ شکیل احمد اور فائزہ ہنسنے لگے۔ ہنسی مذاق میں بات ہوتی رہی اور اسی پرسکون ماحول میں چائے پی گئی اور شرجیل کو بھی بلا لیا تھا۔ امی آپ تحریم کو میرے پاس ہی چھوڑ جائیں، مناہل نے فائزہ سے کہا تو تحریم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ شکیل احمد تحریم کی بات سن کر مسکرائے اور بولے، آپا آپ نے غور کیا کہ وہ رہنا بھی چاہتی ہے لیکن منہ سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی؟ سبھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ موسیٰ تحریم کی چٹیاں کھینچتا ہوا بولا، جو بات دل میں ہو کہہ دینی چاہیے۔ باقی سب تو موسیٰ کی بات سن کر ہنس رہے تھے، لیکن تحریم سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں بولی، جو دل میں ہے کہہ دوں۔ دوسری طرف گرو اور نینا کے لیے بہت ہی پریشان کن لمحات آن پہنچے تھے۔ گھر بھر میں یکدم سی اداسی اور سوگ کی فضا چھا گئی تھی۔ عبید رضا کے قدم خوشی والے دن ان کے لیے سبز قدم ثابت ہوئے تھے، جس راز کو وہ 22 برسوں سے اپنے سینوں میں دفنائے ہوئے چاندنی کی پرورش اور تربیت کے بعد اس کی شادی تک جاری رکھنا چاہتے تھے، اسے عبید رضا نے اپنی پہلی ہی بار آمد پر کھولنے یا چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ اب گرو اور نینا چاندنی کا سامنا کرنے سے بھی کترا رہے تھے۔ آج کی صبح خلاف معمول خاموش اور سوگوار تھی۔ بادل چھائے ہوئے تھے اور کسی بھی لمحے بارش آنے والی تھی۔ آج گرو نے 22 سالوں میں پہلی بار چمیلی اور الائچی کو چیخ چیخ کر نہ پکارا تھا اور نہ ہی اس نے پان چبایا تھا، بلکہ وہ تخت پوش پر سیدھا لیٹا ہوا آسمان کی طرف منہ کر کے سیاہ اور گھنگور گھٹاؤں کو آپس میں اٹکھیلیا کرتا ہوا دیکھتا رہا۔ نینا بھی دور برآمدے کی فرش پر بیٹھا ہوا اداسی اور سوگواری کی تصویر بن کر رہ گیا تھا۔ چاندنی نے کل رات سے کچھ بھی نہ کھایا تھا اور یہ بات ان کے لیے اذیت سے کم نہ تھی۔ گرو اور نینا ہمت نہ کر رہے تھے کہ وہ چاندنی کا سامنا کرے یا اس سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش ہی کر سکے۔ اسی اثنا میں چاندنی کالج یونیفارم میں تیار ہو کر کتابیں ہاتھ میں اٹھائے اپنے گھر سے باہر نکلی تو نینا کو اپنے کمرے کے دروازے پر ہی بیٹھے دیکھ لیا
تو ایک ہونک سی اٹھی اور چاندنی کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ نینا نے پوری رات ہی اس کے کمرے کے چوکھٹ پر جا کر گزار دی ہے۔ اس نے نظریں گھما کر گرو کی طرف دیکھا، وہ بھی آسمان کی جانب دیکھے جا رہا تھا، اور چاندنی نے غور کیا تو گرو کی آنکھیں بادلوں سے پہلے ہی برس رہی تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں بابا جانی۔ چاندنی کی آواز سن کر نینا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی اور چونک کر چاندنی کی طرف دیکھتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گرو بھی چاندنی کی آواز سن کر تخت پوش سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھا تو اس نے اپنی آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور چاندنی کی طرف ایک نظر دیکھ کر نظر جھکا لی۔ چاندنی، بادل بہت زیادہ ہے۔ نینا نے آنسو کو حلق میں اتارتے ہوئے کہنا شروع کیا، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ چاندنی نے نینا کی طرف دیکھنے کی بجائے ایک طویل سانس اندر کی جانب کھینچی اور آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب ان بادلوں کے برسنے کی کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ گرو نے آگے بڑھ کر چاندنی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چاندنی، ہم مجرم نہیں ہیں، لیکن ہم تمہارے سامنے ہماری مجلی ہوئی آنکھیں اور ندامت سے جھکے ہوئے سر ہمیں ملامت کر رہے ہیں کہ ہم نے تم سے ایک بہت ہی اہم راز چھپائے رکھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ چاندنی آگے بڑھنے لگی تو گرو تڑپ کر بولا، آج بابا جان نہیں کہو گی؟ جیون جو گئے۔ چاندنی کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھی تو نینا بھاگنے والے انداز میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا، کیا تم عبید رضا کو پسند کرتی ہو؟ یہ سوال کسی بھی لگی لپٹی بات کے بغیر براہ راست عبید رضا کی ذات کے تعلق تھا، لیکن چاندنی کے درست جواب پر اس کا مستقبل بھی منحصر تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر نینا کی طرف دیکھ کر نظریں جھکاتی ہوئی سر کے اشارے سے ہی اس بات کا اشارہ دیا تو نینا پھر بولا، اگر وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے تو پھر اس سے کہنا کہ آج وہ کالج ٹائم کے بعد تمہارے ساتھ اس گھر میں ضرور آئے۔ یہ سن کر چاندنی نے نینا کی طرف دیکھا تو گرو بھی ان کے پاس جا پہنچ چکا تھا۔ چاندنی، ہم ہجڑوں کے ساتھ تمہارا جو بھی رشتہ ہے وہ عبید رضا پر عیا ہو گیا ہے۔ اگر ہماری ذات کے باوجود بھی تم سے پیار کرتا ہے تو اس سے کہنا کہ آج ضرور آئے، ہم اس سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں کون ہوں بابا جان؟ چاندنی کے الفاظ میں جو تڑپ تھی اس نے نینا اور گرو کے کلیجوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ گرو آسمان پر بادلوں کی نیت خراب ہوتی ہوئی دیکھ کر بولا، اگر آج تم عبید رضا کو اس گھر میں لے آؤ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سربستہ راز سے تمہیں ضرور آگاہ کروں گا، لیکن شرط ہے کہ تم عبید رضا کو کالج ٹائم کے بعد اپنے ساتھ ضرور لے کر آنا۔ چاندنی کو گرو اور نینا پر اندھا اعتماد تھا۔ اس نے ان دونوں کی آنکھوں میں اپنے راز کے متعلق سچائی دیکھی تو سر جھکا کر بولی، میں عبید رضا کو لے کر آؤں گی ضرور۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی تو نینا نے گرو کے کندھے پر سر رکھ دیا اور کل شام سے روکے ہوئے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ گرو نے صحن میں آ کر آسمان کی جانب منہ اٹھایا اور زور سے پکارا، یہ تیرا کیسا انصاف ہے اوپر والے! ہمیں ان لوگوں سے الگ بنا کر تو نے اپنا کمال اور قدرت تو دکھا دی، لیکن یہ تیرا کیسا انصاف ہے! یہ تیرا انصاف نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ہی پیٹ سے، اپنی ہی کوکھ سے کوئی اولاد جنت سے محروم رکھا۔ کیوں میرے مولا؟ میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج تجھے میرے سامنے آنا ہوگا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ، بجلی کی کڑک نے گرو کے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ بادل کھل کر برسنے لگا تھا، بجلی کڑک کڑک کر گرو کی باتوں کا جواب دے رہی تھی یا پھر ناراضی کا اظہار کر رہی تھی۔ تو کاتب تقدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، صرف ایک بار مجھے چاندنی کو اپنی کوکھ سے جنم دینے دیتا۔ اس بار نینا نے گھٹنوں کے بل ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر آسمانوں کا سینہ چیرنے والے الفاظ ادا کیے تو گرو زار و زار رونے لگا تھا، لیکن یاد رکھ میرے اللہ، میں چاندنی کو اس طرح تجھے خود سے جدا نہیں کرنے دوں گی، میں مر جاؤں گا
نہیں کرنے دوں گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تیری تقدیر کی تدبیر کو شکست دوں گا۔ چاندنی میری جان ہے، میری جان ہے، مجھ سے جدا کرنے سے پہلے تو میری جان لے لے۔ میرے مولا رحم کر دے ہم پر، اس گھر پر رحم کر دے۔ نانا نے گڑ گڑا کر پہلے شکوے اور پھر بعد میں التجائیں شروع کر دی تو گرو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا تو وہ روتا ہوا بولا، ہم نے آج تک اس سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا گرو، کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن آج میں اس سے اپنی چاندنی مانگتا ہوں۔ میں اس کو مجبور کر دوں گا کہ وہ میری بات مانے، میری بات سنے۔ نینا دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا جبکہ چنبیلی اور الائچی دور برآمدے میں کھڑے نم دیدہ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور بارش بھی اتنی تیز تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں پرنالے بھی چل پڑے تھے اور گلیوں میں بھی پانی بھرنے لگا تھا۔ بادشاہ سخت مایوس ہو گیا تھا کیونکہ ساتھی اور وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ بادشاہ کی آنکھیں ٹھیک تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے بادشاہ کو دوسرے ملک بھیجنا ہوگا اور تقریباً 20-25 لاکھ کا خرچ بھی ہوگا۔ وہ بجھا ہوا تھا لیکن ساتھی اس کو دلاسا دیتا ہوا گھر لے کر آ گیا اور بولا، کیونکہ آج صبح سے ہی بارش اور پورے شہر کو جل تھل کر دیا گیا تھا اور ایسے موسم میں ان کو بھیک کس نے دینا تھی، کیونکہ ایسے موسم میں لوگ اپنے کاروبار کو بچانے کی کاروبار کو اور گھر کو پانی سے بچانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ساتھی اور بادشاہ کا اصول تھا کہ اگر ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے سخت بارش شروع ہو جائے تو بھیک سے چھٹی کر لیتے ہیں۔ اب بھی بادشاہ فرش پر بیٹھا رو رہا تھا اور ساتھی اس کے لیے کھانا لانے گھر سے باہر گیا تھا۔ بادشاہ کو یاد آ رہا تھا کہ جب وہ اس دنیا کو دیکھ سکتا تھا تو اس کی رنگینیوں سے کس طرح لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ اس کے تعلقات دوستانہ اور حلقہ احباب خاصا وسیع تھا۔ وہ راتوں کو اکثر دیر سے گھر آتا تھا، پوری رات شراب اور شباب کے سہارے گزارنے کے لیے بادشاہ نے روپے پیسے کی فراوانی کو کاغذوں کی طرح ارزانی میں لٹا دیا تھا، اور پھر ایک دن ایسا سانحہ ہو گیا کہ وہ اس کی آنکھیں اور اس کا ساتھ چھوڑ گئی اور وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ بادشاہ کو وہ سانحہ اور وہ لمحات آج بھی اچھی طرح یاد تھے، لیکن جیسے ہی وہ ان کو یاد کر کے ماضی کی دھندلکوں میں جانے کی کوشش کرتا تو اس کے وجود ہولے ہولے کانپنے لگتا تھا، ذہن اور دل اس کا ساتھ چھوڑنے لگتے تھے۔ اب بھی اس کی کیفیت کوئی اچھی نہ تھی، لیکن بھلا ہو کہ عین وقت پر ساتھی نے دروازہ کھولا تو بادشاہ اندھیرے میں ہی نظریں دوڑاتا ہوا بولا، کون؟ ساتھی اس کا لفظ سن کر ہنستا ہوا بولا، فقیر کے گھر میں ایک فقیر ہی آ سکتا ہے۔ بادشاہ، میں ہوں ساتھی، اور کون؟ بادشاہ ہنسنے کی کوشش میں اپنے آنسو اپنی قمیض میں بے بس کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یار ساتھی، کبھی تم نے اس کائنات بنانے والے کو دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا تو ساتھی نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ آج بادشاہ بہت دکھی ہوا ہے اور وہ کائنات کے مالک سے شکوے شکایتیں ضرور کرے گا، لیکن کاتب تقدیر سے کسی بھی قسم کا شکوہ کرنا نا امیدی کے زمرے میں آتا ہے اور نا امیدی کفر ہے۔ لیکن بادشاہ اس کا ساتھی ہے اور وہ بادشاہ کا ساتھی ہے، تو پھر ایک دوسرے کی بات تو سننا ہی ہوگی اور جواب بھی دینا ہوگا، اور جواب بھی ایسا کہ بادشاہ جیسا زیرک انسان مطمئن ہو سکے۔ اگر اس کائنات کے خالق کو دیکھنا ہوتا تو آج فقیر نہ ہوتا بادشاہ۔ ساتھی کی بات سن کر بادشاہ اور بھی غمگین ہو گیا۔ ساتھی اس کے لیے برتنوں میں کھانا نکالنے لگا۔ گاجر اور مٹر کا سالن ہے، جیرے کے ہوٹل سے لایا ہوں، تجھے پسند ہے نا؟ وہ ساتھ ساتھ بادشاہ کا ذہن بھی اس کی مایوسانہ گفتگو سے بٹا رہا تھا۔ انسان کو کبھی بھی من چاہی مراد نہیں ملتی، کیونکہ سب معاملات کاتب تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ہولے سے مسکرایا اور بولا، لیکن وہ خود ہی تو فرماتا ہے کہ اے بندے، تو میری طرف ایک قدم محبت سے چل کر آ کے تو دیکھ، میری رحمت تیری طرف 10 قدموں کے ساتھ بڑھے گی۔ ہاں، یہ تو اس نے کہا ہے اور میں نے آزمایا بھی ہے۔ ساتھی کھانا نکال کر لفافے ایک کوڑے والی لکڑی کی پیٹی میں رکھتا ہوا کھانا لے کر اس کے سامنے چلا گیا اور اس کو روٹی پکڑاتا ہوا بولا، لے پھر بسم اللہ کر۔
बादशाह ने गरम गरम रोटी पकड़ कर पूछा, अगर एक टाइम खाना ना खाए तो मर तो नहीं जाएगा? साथी हंसता हुआ खामोश रहा और शुक्र किया कि अब बादशाह का ध्यान बट गया है। बादशाह का उसूल था कि वो खाना खाने के दौरान गुफ्तगू ना किया करता था, इसलिए पुरसुकून अंदाज और पुरसुकूत माहौल में खाना खाने के बाद बादशाह बोला, क्या बारिश खत्म हो गई है? साथी ने बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो बारिश की आवाज़ कम हो गई थी। इसका मतलब था कि बारिश का जोर ख़त्म हो रहा है। ठंडी हवा ने बादशाह को लिहाफ लेने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, कुछ कम तो हो गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, बर्तन समेटकर मेरे पास आ जा, बादशाह ने उसकी बात सुनकर कहा तो साथी मुस्कुराता हुआ बोला, चाय कौन बनाएगा? वो बादशाह के करीब चला गया था। चाय भी बन जाएगी साथी, मुझे ये बताओ कि मेरी जमाशुदा रकम कितनी हुई है? साथी हैरानगी से उसको देख रहा था कि बादशाह ने आज ये सवाल क्यों पूछा है। इससे पहले तो कभी भी ऐसी नौबत ना आई थी कि वो अपनी जमा पूंजी के मुतालिक पूछता, लेकिन फिर भी साथी उसको तसल्ली देता हुआ बोला, तकरीबन 4.5 लाख तो होगी। अच्छा, बादशाह किसी अनजाने जज्बे के तहत मुस्कुराया और बोला, साथी यार, तुम तो दुनिया को देखते रहते हो, ज़रा अंदाज़ा बताओ कि अगर एक बेटी की शादी हम जैसा शख्स करे तो क्या इतने पैसों में शादी हो जाएगी? पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तेरी कौन सा दही जवान है बादशाह? साथी ने उसको छेड़ा भी और हैरानगी से उसकी तरफ देखा भी। सुने यार, बस वैसे ही पूछ रहा नहीं यार, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। अगर मेरी दही होती तो वह आज शादी के काबिल ही होती। बादशाह की आवाज़ भर्रा गई तो साथी उसका हाथ पकड़कर उसको हौसला देता हुआ बोला, जो मैं देखता हूँ तू अगर देख ले तो तुझे ये 4-5 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ लगने लगे। बादशाह हैरानगी से अपनी आंखों को बेयकीनी के अंदाज में घुमाने लगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रकम भी बहुत कम है? कम, बहुत कम है भाई, बहुत कम है। लोग तो सुस्त 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 खाने पकाने में पकाते हैं, लड़के वाले बहुत सी बातें मनवाते हैं। जहेज की लानत ने तो पैसे की कदर ही कम कर दी है। बादशाह ही सुनकर हंसने लगा और बोला, यार साथी, 10-10 लाख रुपया शादियों पर लगाने वाले हम फकीरों को 10 रुपए 100-100 बातें सुन 10 रुपए देकर 100-100 बातें सुनाते हैं और धक्के भी देते हैं। वह क्या बात है? बादशाह कहकहा लगाकर हंसा तो साथी को उसकी हंसी में दुख वाज़ेह महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ इतनी तेज़ बारिश में भी चांदनी को कॉलेज आता देखकर अबीद रज़ा हैरान रह गया था, लेकिन उसको चांदनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर और भी हैरानगी हुई थी, क्योंकि चांदनी की रोई हुई आंखों में सूजन वाज़ेह थी। यूँ लगता था कि वो रात भर सो नहीं सकी है। चांदनी एक बरामदे में पहुंची तो अबीद रज़ा भी वहीं पहुंच गया। वो चांदनी के पास आकर खड़ा हो गया था। बारिश और ख़राब मौसम की वजह से स्टूडेंट्स की हाजिरी खासी कम थी, इसलिए उनके पास कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेसर मौजूद ना था। आई एम सॉरी चांदनी, अभी रज़ा ने कहा तो कहना शुरू किया तो चांदनी की आंखें नम होना शुरू हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इनके साथ रहती हो और उनको ही अपना माँ बाप समझती हो। अभी रज़ा को एहसास हुआ था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी इस गलती से चांदनी का दिल दुख गया है। अगर उनकी औलाद नहीं होती तो फिर ये कैसे पैदा होते हैं? चांदनी ने अबीद रज़ा की कल वाली बात से ही बात शुरू की थी, क्योंकि अबीद रज़ा ने उसके घर में कहा था कि हिजड़ की औलाद नहीं होती। चांदनी शायद सारी रात यही सोचती रही थी और उसके जहन में ये सवाल अटका हुआ था। अबीद रज़ा एक सांस अंदर की जानिब खींचता हुआ बोला, यहाँ सर्दी भी है और लोग हमें देख भी रहे हैं। लेकिन चांदनी इसकी बात से मुतमईन नज़र ना आ रही थी। मुझे बातों में मत उलझाओ अबीद, प्लीज़, जो मैंने पूछा है इसका जवाब दो। ये लोग पैदाइशी तौर पर ऐसे ही होते हैं, ये आम इंसानों के घर पैदा होते हैं, हम जैसे लोगों के घरों में पैदा होते हैं और फिर इनको माशरा कबूल नहीं करता तो ये लोग अपने लोगों में जाकर बस जाते हैं। इनकी एक अलग सी दुनिया होती है। अल्लाह ताला ने उनको औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम रखा है। ऐसा क्यों है? ये अल्लाह की हिकमत है, इंसान इस राज से वाकिफ़ नहीं है। चांदनी का दिल बैठने लगा था। अगर अभी रज़ा सच बोल रहा था तो फिर उसका वजूद किस ज़मरे में आता है? वो कौन है, लड़की या फिर? इससे आगे सोचकर वो काँप कर रह गई। तो फिर मैं कौन हूँ अबीद? चांदनी ने अपने अंदर का खौफ बाहर निकाला तो अबीद रज़ा उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ कहने लगा, तुम मेरी जान हो चांदनी। चांदनी भी उसकी आंखों में झहकती हुई बोली, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो अबीद? ये सवाल सुनने के लिए तो अबीद रज़ा काफ़ी महीनों से बेचैन और बेकरार था। वो होठों पर मुस्कान सजाता हुआ बोला,
اپنی جان سے بھی بڑھ کر، محبت سے بھی بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں۔ چاندنی نے ایک پرسکون سانس لے کر آنکھیں بند کر لی اور بولی، یہی یقین میرے ماما بابا کو دلا سکتے ہو؟ عبید رضا اس کا سوال سن کر حیرت سے بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں؟ چاندنی نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرایا، میری سچائی اور یقین کی ابتدا تم ہو چاندنی، میری دنیا تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر تم کہو تو ابھی پورے کالج میں سب کو بتا دوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے عبید، لیکن یہ معلوم نہیں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ چاندنی اس کی سچائی سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ سچی اور پرخلوص محبت کو دنیا کے کسی بھی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا چاندنی، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ ایجاد ہوا ہے کہ وہ محبت کی گہرائی اور سچائی کو ماپ سکے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے ان کو یاد دلایا کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں۔ عبید رضا نے چونک کر دیکھا تو بارش تھم گئی تھی، لیکن درختوں کے پتوں اور شاخوں سے ابھی بھی پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو گے عبید؟ چاندنی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو مسکراتا ہوا کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں۔ چاندنی نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا اور آگے آگے چل پڑی۔ عبید رضا بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑا تھا۔ اب ویسے بھی کالج ٹائم کم ہی رہ گیا تھا، کلاسیں بھی 2-4 تھیں۔ جو منچلے اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی گاڑیوں پر نکل چکے تھے، اور عبید رضا نہیں جانتا تھا کہ ہجڑے ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ چاندنی کی تسلی کی خاطر اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہا تھا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر آج پہلی بار چاندنی عبید رضا کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ عبید رضا اس کے گھر جا کر اس کے بابا جان کو مطمئن کرنے نہیں جا رہا، بلکہ اس کی چھپی ہوئی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہے۔ اس کو خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو بھی اپنی شخصیت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اگر ہجڑوں کی اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کے گھر میں کیوں ہے، کیسے ہے اور کب سے ہے؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں رات بھر سے کیڑے کی طرح کلبلا رہے تھے، لیکن اگر وہ ان سوالوں کا جواب خود بھی تلاش کرتی تو وہ نینا اور گرو کی محبت کی محتاج ہو جاتی تھی۔ کیونکہ چاندنی کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، نینا نے اس کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی ہے۔ وہ دن اور رات کو میک اپ کر کے فنکشنوں پر جا کر ناچتے تھے، اور جو بھی پیسے وہ کما کر لاتے تھے ان میں سے وہ چاندنی کا حصہ بھی رکھتے تھے۔ اچھے سے اچھا لباس، اچھی خوراک اور اس کی ہر ضرورت کو نینا اور گرو نے ہی پورا کیا تھا۔ لیکن اگر میں ان کی اولاد نہیں ہوں تو انہوں نے مجھ سے اتنا پیار کیوں کیا؟ اس سوال پر آ کر چاندنی کی تان ٹوٹ جاتی تھی۔ اس نے کسی بھی محلے دار کو ان کے گھر آتے جاتے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی نینا اور گرو کبھی شمع بیوی کے گھر کے علاوہ کسی کے گھر گئے تھے۔ اور اب تو مناہل کے بیاہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی چاندنی بن کر شمع بیوی کے آنگن میں اتری تو اس کو اچھا لگا تھا، کیونکہ مناہل اس کی سہیلی بن گئی تھی۔ اگر لوگ ہجڑوں کو برا سمجھتے ہیں تو کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو بہت اچھے تھے۔ کم از کم چاندنی نے تو یہی دیکھا تھا کہ وہ کسی کو بھی تکلیف دے کر خوش نہ تھے، بلکہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والے درویش منش تھے۔ گاڑی چاندنی کے گھر جانے والی سڑک پر دوڑتی ہوئی ایک چوک میں پہنچ گئی، کیونکہ اب جس گلی میں چاندنی کا گھر تھا ادھر گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے عبید رضا نے گاڑی ایک پارکنگ میں پارک کی اور وہ چاندنی کے ساتھ ہی گلی میں پیدل چلنے لگا۔ حالانکہ بارش کا پانی جگہ جگہ جمع ہو گیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ عبید رضا کو اپنی عمارت اور اسٹیٹس سے بھی زیادہ محبت کی معراج کو بلند رکھنے کی فکر ہے، اور وہ اس بات کا یقین دلانے کے لیے کئی سمندر تیر کر بھی آ سکتا ہے۔ اور چاندنی کے یقین کی جیت ہوئی تھی کہ عبید رضا اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی خاطر اس کی بات مان کر ہی وہ ان کے گھر تک آ گیا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ نینا اور گرو اس سے کیا کیا پوچھنے والے ہیں۔ چاندنی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے عبید رضا کو بھی اندر آنے کا کہا۔ وہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کو صحن میں تخت پوش پر بیٹھا ہوا گرو نظر آ گیا۔ وہ احتراماً سلام کرتا ہوا ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ نینا نے بھی اس کو دیکھ لیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چاندنی اس کو لے کر اندر ایک کمرے میں چلی گئی جو کہ ان کا ڈرائنگ روم تھا۔ بہترین طریقے سے اس کمرے کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ کارپیٹ سمیت پردوں کا رنگ بھی ایک جیسا تھا، اور صوفوں پر پڑے ہوئے کپڑے کا رنگ بھی کارپیٹ سے ہی میچ کرتا تھا۔ عبید رضا نفاست سے رکھی ہوئی ہر چیز کو پسندیدگی سے دیکھتا رہا۔ اتنی دیر میں چمیلی اور الائچی چائے لے کر آ گئے تھے۔
چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی تھے۔ چاندنی یونیفارم تبدیل کر کے اس کمرے میں پہنچی تو گرو اور نینا بھی آ گئے، جبکہ عبید رضا چائے پی چکا تھا۔ عبید رضا، گرو نے بات شروع کی تو عبید رضا چوکس ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہی نام بتایا ہے نا تم نے؟ میں نے تو نہیں بتایا، البتہ چاندنی نے کل ضرور بتایا ہوگا۔ ہمیں چاندنی کی وہ پہلی کلکاریاں آج بھی یاد ہے جو اس نے ہماری گود میں لی تھی۔ تمہارا نام بھی چاندنی کی زبانی سنا ہے اور ہمیں یاد ہے۔ گرو بہت ٹھہرے ہوئے، سلجھے ہوئے لہجے اور انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ تم چاندنی کی کلاس فیلو ہو یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہو؟ دراصل یہ پہلا سوال تھا جس کا جواب صحیح طور پر دینا تھا، تبھی بات آگے چل سکتی تھی۔ میں چاندنی سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر چاندنی نے محبت سے عبید رضا کی طرف دیکھا اور چمیلی اور الائچی نے ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھا کہ ان کے دعوے کی سچائی ثابت ہو گئی ہے۔ کیا تمہارا اسٹیٹس تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ہجڑوں کے گھر میں رہنے والی لڑکی سے محبت کرو؟ اگر وہ واقعی زمانہ شناس تھا، گرو واقعی زمانہ شناس تھا، کیونکہ الائچی اور چمیلی نے بتایا تھا کہ عبید رضا کے پاس کافی قیمتی گاڑی ہے، گرو نے بھی اسی بنا پر بات پوچھی تھی۔ محبت ہمیشہ دو طبقوں کے درمیان ہی ہوتی ہے جناب، ایک پسا ہوا طبقہ اور دوسرا امیر کبیر طبقہ، اور محبت اسٹیٹس کی محتاج نہیں ہوتی، عبید رضا نے جواب دیا تو گرو نے نینا کی طرف دیکھا جو بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اگر تمہیں چاندنی سے شادی کرنا پڑے تو کیا تمہاری محبت یہ گوارا کرے گی کہ تمہارا سسرال ایک ہجڑوں کا گھر ہے؟ یہ بہت ہی بڑا سوال تھا جس نے عبید رضا کے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ پہلے گرو اور پھر چاندنی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کو سرد موسم میں بھی واضح طور پر اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے سے نمودار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ چاندنی کے بڑے ہیں اور میں چاندنی سے محبت کرتا ہوں اور اسی رشتے کو عزت دینے کے لیے آپ کا بھی احترام کرتا ہوں۔ عبید رضا نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کو ہجڑوں سے سوال و جواب کرنے ہوں گے۔ اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ عبید رضا کی نظریں گرو پر گڑ گئی تھی۔ کمرے میں اس وقت سناٹا چھا گیا تھا۔ نینا، الائچی اور چمیلی کے ساتھ ساتھ خود چاندنی بھی گرو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پوچھو، گرو نے تحمل سے جواب دیا تو عبید رضا اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، میرا سسرال ہجڑوں کا گھر ہی کیوں، چاندنی کے اصل ماں باپ کا گھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک بم سب کے سروں پر باری باری پھٹا تو ان کو اپنے جسموں کے چیچڑے ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ خود چاندنی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گرو نے اٹھ کر عبید رضا کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تم کافی ذہین ہو عبید رضا، لیکن یہ سوال پوچھنے کا حق صرف چاندنی کو ہے، کسی ایسے فرد کو نہیں جو اس خاندان کا حصہ ہی نہ ہو۔ گرو کی جہان بینی نے کام دکھا کر بال ایک بار پھر عبید رضا کے کوٹ میں پھینکتے ہوئے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چاندنی کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور بولا، اگر میں اس خاندان کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کرتا ہوں تو کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ چاندنی کس کی اولاد ہے؟ عبید رضا کا مقصد کیا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاندنی کو ان ہجڑوں سے متنفر کیوں کر رہا تھا؟ اس بات کا خود اس کو بھی اندازہ نہ تھا، لیکن چاندنی عبید رضا کے کردار کو الجھا ہوا محسوس ضرور کرنے لگی تھی۔ میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم چاندنی سے نہ صرف سچی محبت کرتے ہو بلکہ اس کو اپنانے میں بھی کسی اسٹیٹس کی پرواہ نہ کرو گے۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ 20-22 سال کی چھپی ہوئی سچائی سے ابھی سارے پردے اتار دوں گا۔ گرو کی دبنگ آواز نے عبید رضا کے پاؤں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ سہزدہ ہو کر اس ہجڑے کو دیکھنے لگا جس کو معاشرہ دھتکار دیتا ہے اور ہمیشہ ہی طنز و تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، لیکن یہ کتنے گہرے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ راز آج عبید رضا پر کھل رہا تھا۔ میں چاندنی کی قسم نہیں کھاؤں گا، عبید رضا نے کہا تو چاندنی تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ دھیرے سے مسکرانے لگا، بلکہ میں اپنی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں چاندنی سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ اس فکر نے چاندنی کے وجود میں شرارے بھر دیے تھے۔ وہ فخر سے عبید رضا کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ایک اعلیٰ اسٹیٹس والے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مگر میں اگر ان کو سچائی نہ بتا پایا تو میرا چاندنی کو اپنانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ عبید رضا گرو اور نینا کی طرف باری باری دیکھتا ہوا بولا، آپ لوگوں کو بھی اگر چاندنی سے محبت ہے تو آپ کو بھی ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہوگا۔ تم بولو تو صحیح باؤ عبید، میں اپنی چاندنی کی خوشیوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، نینا نے تڑپ کر کہا۔ وہ پہلی بار گرو اور عبید کی گفتگو میں شامل ہوا تھا۔
آپ لوگ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں ناچیں گے۔ یہ تو عبید رضا نے وہ کہہ دیا تھا جو کہ وہ امید بھی نہیں نہ کرتے تھے۔ یہ تو ویسا ہی لمحہ آ گیا تھا کہ کینسر زدہ مریض کو کہہ دیا جائے کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، وہ رپورٹ تمہاری نہیں بلکہ غلطی سے دوسرے مریض کی رپورٹ تمہارے نام سے بن گئی تھی۔ لیکن وہ جب زندگی ملنے کا جشن مناتا ہو تو اس کو آ کر اطلاع دی جائے کہ ڈاکٹر نے جھوٹ بولا تھا، وہ تمہاری ہی رپورٹس تھی۔ واہ باو عبید، مانگا بھی تو کیا مانگا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ تم ہماری جان مانگو گے، صرف یہی کہا کہ ناچیں گے نہیں، نینا دکھ سے بول رہا تھا۔ باو عبید، ہم اونترے نکھترے لوگ ہیں، اول تو رشتہ بناتے نہیں، اگر بنا لیں تو پھر قبروں کی دیواروں تک ان رشتوں کی لاج نبھاتے ہیں۔ نینا نے بہت ہی بڑی بات کہہ کر گرو عبید رضا اور چاندنی کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم چاندنی سے شادی کو تیار ہو اور اپنا قول نبھاؤ گے تو آج کے بعد ہم کبھی نہیں ناچیں گے۔ چاندنی کو نینا کی محبت کی دلیلوں کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج تک نینا اور گرو نے جو بھی کہا ہے وہ نبھایا بھی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس کی بات سن کر عبید رضا بولا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ چاندنی کی حقیقت چاندنی کو بتا دینا، میں اپنے خاندان سے ٹکر لے کر بھی چاندنی کو اپناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عبید رضا چاندنی کی طرف بڑھا اور بولا، تم کون ہو چاندنی؟ یہی سوال تم نے مجھ سے کیا تھا نا، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ماما بابا اس سوال کا جواب دے کر تمہیں مطمئن کرے اور تم مجھے۔ یہ کہہ کر عبید رضا وہاں سے باہر نکل گیا تو کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کی گود میں پلنے والی چاندنی، پل بھر میں بڑائی کرنے والا عبید رضا تو چلا گیا تھا، لیکن چاندنی ان کی گود میں آئی کیسے تھی، وہ کیسے پل کر بڑی ہوئی تھی، اس بات کا چاندنی کو علم نہ تھا، اور گرو اور نینا ماضی کے دھندلکوں میں جانے سے گھبرا رہے تھے۔ گرو چاندنی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، یہ کون ہے چاندنی؟ اس کے ماں باپ کون ہے؟ کیا تم ان سے ملی ہو کبھی؟ چاندنی اس اہم ترین سوال کا جواب کیا دیتی، کیونکہ وہ تو صرف عبید رضا کی ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں بابا جان، میں عبید رضا کے علاوہ اس کے گھر کے کسی بھی فرد سے کبھی بھی نہیں ملی ہوں، اور نہ ہی کبھی یہ پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں اور اس کے پاپا کیا بزنس کرتے ہیں۔ گرو اور نینا چاندنی کی باتیں سن کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کی معصومیت اور سادگی پر قربان ہو رہے تھے۔ نینا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بولا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کون ہو اور ہماری جان کس طرح بن گئی۔ وہ چاندنی کو اپنے سامنے صوفے پر بٹھاتا ہوا گرو کی طرف دیکھنے لگا تو گرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا کہ ابھی سچائی چاندنی کو بتا دینا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ دسمبر کی آمد تھی اور راتوں کے ساتھ ساتھ دن کی روشنیوں کو بھی قہر اور دھند نے اپنی چادروں میں لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ عام دنوں کی طرح آج کے دن کا آغاز بھی گرو کے گھر میں ہمیشہ دوپہر 12 بجے کے بعد کی طرح ہوا تھا۔ گرو نے اپنے گھر کو اچھی طرح صاف کر کے خود کو تخت پوش پر گرا لیا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے پاس پڑے ہوئے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور ایک آوارہ لٹ کو اس طرح ماتھے پر گرایا کہ خود ہی شرما کر رہ گیا۔ نینا، نینا! گرو نے نینا کو پکارا تو چمیلی شرم و حیا کے ساتھ وارد ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر گرو کا منہ ہی بن گیا تھا۔ جی امی جی! چمیلی کے منہ سے امی جی سن کر گرو کا کلیجہ ہی منہ کو آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، ہائے میں مر گئی، بے غرق ہو نیا، نہ مجھے امی جی کہا کرو، تیرے منہ سے سجتا نہیں ہے کہ تم مجھے امی جی کہو، خالو کہہ لیا کرو امی جی۔ چمیلی گرو کا سر چڑھا لگ رہا تھا اور یہ گرو کی ڈھیل کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ گرو کے پاس پہنچ کر اس کو ٹھنڈی اور سستی جگتیں کر رہا تھا۔ حالانکہ یہ کام اس ہجڑے کا نہیں بلکہ ایک خاص برادری کا ہے، چونکہ ان کا تعلق بھی اس برادری کے ساتھ زیادہ ہے تو چمیلی پر بھی ان کا خاصا اثر ہو گیا تھا۔ نہ مجھے یہ بتا، تیرا نام کس منحوس گھڑی میں چمیلی رکھا گیا تھا؟ تجھے تو چنبل ہونا چاہیے تھا۔ گرو خاصا تپ گیا تھا۔ گرو آپ خود ہی سوچیں، جس رات یا دن یہ پیدا ہوا تھا وہ لمحہ ہی چنبل جیسا ہوگا۔ منحوس یہ الائچی تھا جو ان دونوں کی باتیں سن کر خلاف توقع آج خود ہی جاگ گیا تھا۔ نی مر جاؤ کمینیوں!
میں اپنی کماؤ پتر نینا کو بلا رہا ہوں اور مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ گند ہی گند اندر سے نکل کر آ رہا ہے۔ گرو کی بات سن کر الائچی بھی جل گیا تھا، لیکن وہ گرو کا احترام کرتا تھا۔ کچھ بولنے کی بجائے چمیلی پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے بولا، گرو ذرا اس کو سمجھاؤ، کل کے پروگرام میں اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ گرو اور چمیلی نے الائچی کے منہ سے ہرٹ کا لفظ چونک کر سنا اور گرو اس کی طرف حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، لے 10 کلموہی، اب یہ ہرٹ کیا ہوتا ہے؟ چمیلی اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے پر پچھتاوے کا اظہار کرتا ہوا بولا، دل توڑا ہے۔ گرو اور چمیلی کی جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ لے 10، میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ گرو سن کر اب چمیلی کی طرف مڑا اور اس کو کوستا ہوا بولا، کیوں ہرٹ کیا ہے تم نے الائچی کو؟ چمیلی نے گرو کی ڈانٹ سن کر الائچی کو غصے سے دیکھا اور گرو سے شکایتی لہجے میں بولا، گرو یہ بھی تو مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو 4 پیر تو مارنے نہیں آتے۔ اتنا سننا تھا کہ الائچی کو چمیلی پر غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھ کر 3-4 ٹھنڈے چمیلی کے کمر پر مارتے ہوئے کہا کہ یہ لو، دیکھو مجھے پیر مارنے آتے ہیں یا نہیں۔ چمیلی کے بولنے سے پہلے ہی گرو بول پڑا، کمبخت، اس کا مطلب تھا کہ پاؤں چلانا شروع کر دو، ناچنا سیکھ لو، کچھ پیسوں کا بندوبست ہو جایا کرے گا۔ پر گرو، نینا باجی تو کماتی ہے نا، گھر کا اچھا خاصا خرچہ چل رہا ہے۔ چمیلی نے کہا تو گرو جل کر بولا، اچھا، سدا اس کے کندھوں پر ہی بندوق رکھ کر نشانہ لگاتے رہنا، خود کسے جوگی نہیں ہو تم دونوں۔ نینا نینا، گرو کی پکار پر اس بار نینا ہی اندر سے برآمد ہوا تھا۔ خوبصورت جوان اور تیکھے نین نقشوں والا نینا، جس پر اس ملک کے نام نہاد شرفا اپنی دولتیں لٹایا کرتے تھے، ایک خاص ادا سے چلتا ہوا گرو کے پاس آ کر بولا، سلام گرو۔ گرو یہ سن کر ان دونوں کو پھر کوسنے لگا، ڈوب کر مر جاؤ، کچھ اپنی باجی سے ہی سیکھ لو۔ صبح کا آغاز کس طرح کیا کرتا ہے، سلام کر کے ہر دن کا آغاز کرو گی تو پیٹ بھر کر رزق ملا کرے گا، ناز ہونیو۔ گرو اپنے مخصوص انداز میں تالی بجا بجا کر ان کو کوس رہا تھا۔ وہ دونوں ہی سر جھکائے گرو اور نینا کی باتیں سن رہے تھے۔ ہاں میری بچی، بتا کیسا رہا رات والا فنکشن؟ نینا گرو کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اچھا پروگرام تھا گرو، لمبی دہاڑی لگی ہے، کافی مالدار اسامی تھی، حالانکہ شیخ تھے پر پیسہ کھلا لٹایا ہے انہوں نے، ایسے کاموں کے لیے تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے۔ خیر یہ بتا، آج کوئی فنکشن ہے؟ گرو نے پوچھا تو چمیلی بولا، ہاں گرو، وہ 7 والے محلے میں بارات آنی ہے اور اس سے آگے والی گلی میں ایک سیٹھ صاحب کا ولیمہ بھی ہے۔ ولیمہ اور سیٹھ صاحب کا سن کر گرو کے منہ میں پانی بھر آیا تھا، کیونکہ ولیمے کے موقع پر ان کو اپنا فن دکھانے کا اچھا خاصا موقع مل جاتا تھا، اور بارات والے دن تو بارات کی روانگی کی ہلڑ بازی مچی ہوتی ہے، ان کے فن پر کوئی توجہ بھی نہیں دی جاتی اور ان کی کوئی دہاڑی بھی نہیں بنتی ہے۔ ہاں گرو، ہمارا مخبر بتا رہا تھا کہ سیٹھ صاحب کے پاس کافی روپیہ ہے اور اس کی شادی بھی دوسری ہے، تازی بیوی مری ہے اس کی اور اس کو خود مرنا بھولا ہوا ہے، ابھی بیوی کی قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی ہوگی کہ دوسری شادی کی اس کو پڑ گئی۔ نینا نے تفصیل بتائی تو گرو ایک آہ بھرتا ہوا بولا، یہ دنیا ہے ہی بے وفا نینا، جس بیوی نے اس مرد کا نہ جانے کتنے سال ساتھ دیا ہوگا، جب وہ آنکھیں بن کر گئی تو اس مرد نے 1 سال بھی اس کی وفا کو یاد نہ رکھا ہوگا۔ مردوں کا معاشرہ ہے نینا۔ چمیلی گرو کی طرف دیکھ رہا تھا تو گرو اس کو کھا جانے والے الفاظ میں بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، جا کر چائے بنا کر لے آ، ناشتہ کر مر لے۔ چمیلی ناشتے کے نام پر خوش ہوتا ہوا بولا، گرو وہ رات کا فنکشن اچھا گیا ہے تو کیوں نہ اچھا ناشتہ ہی کر لیں۔ گرو نے اس کو گھور کر دیکھا تو الائچی کا ہاسا نکل گیا۔ اچھا ناشتہ؟ گرو نے اس کی طرف طنز سے دیکھا اور بولا، کیا کھائے گا میرا شاہ رخ؟ گرو آپ اس کو شاہ رخ کہہ رہے ہو، مجھے اعتراض ہے۔ الائچی نے فوراً ہی آبجیکشن لگاتے ہوئے ہاتھ کھڑا کیا تو نینا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آبجیکشن بتائی جائے۔ اس کے رنگ اور روپ کو دیکھتے ہوئے اس کو سوراخ
लकब दिया जाए और भुनी हुई काली सरी का नाश्ता दिया जाए। गुरु और नैना खुलकर हंसे तो चमेली शर्मिंदा होने की बजाय बोला, सिरी पाए और निहारी मंगवा लेते हैं गुरु। इसका लहजा आज इल्तिजाइया था, क्योंकि रोज रोज चाय और पराठे खा खा कर उकता गया था, साथ में रोगनी नान भी। गुरु उसकी सादगी पर कहा लगाता हुआ बोला, जा नैना, इसको अंदर से पैसे दे, ये भी क्या याद करेगा। जाओ, जाकर अपनी मर्जी का नाश्ता ले आओ। नाज होनी ना होवे ते, शक्ला माइकल जैक्सन वालिया ते, नाम हीमा मालिनी जैसे। गुरु ने ताली बजाई तो चमेली और नैना अंदर की जानिब गए। अब इलायची और चमेली ने नाश्ता लेने जाना था। वो चले गए तो नैना गुरु के पास आ गया। गुरु, वैसे अल्लाह का हम पर कितना करम हुआ है कि हमको शहर के वसत में घर मिल गया है। हर पास से रौनक ही रौनक है। गुरु उसकी तरफ प्यार से देखता हुआ बोला, नैना, मैं तो इस बात पर भी शुक्र करता हूँ कि जितना ये मशहूर चौक है, अगर हमारी गली बंद ना होती तो रास्ता आम हो जाना था। अभी सुकून तो है कि इधर वही आता है जिसने अपना घर बनाया है, या फिर किसी का कोई रिश्तेदार आ जाए तो सारी गली को खबर हो जाती है। नैना हंसने लगा, हाँ गुरु, वैसे ये घर चौक के करीब किस्मत से ही मिला है हमें तो। गुरु मुस्कुरा कर रह गया। इलायची और चमेली नाश्ता लेकर आ गए तो बर्तनों में नाश्ता निकालकर सबने पुरसुकून होकर खाया और बाद में आसमान की जानिब मुँह करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी तरह शाम का वक्त आ पहुंचा था। नैना ग्रुप शहर भर में मशहूर था, क्योंकि नैना की जवानी और उसकी मस्तानी अदाओं के साथ साथ उसको रक्स में भी खासी महारत हासिल थी। उसके रक्स के तो लोग दीवाने थे। उसको खास कर अपनी पार्टी और शादी में मदऊ करना उनके लिए बासे फ़क्र होता था, क्योंकि नैना ग्रुप का किसी फंक्शन में जाने का मतलब था कि घर वालों ने पूरी बरादरी में से अच्छा फंक्शन करवाया है। नैना टेप लगाकर गाने पर रक्स की रिहर्सल्स कर रहा था। चमेली और इलायची तैयार होकर खड़े थे। तकरीबन 1 घंटे बाद नैना भी तैयार हो गया था। रात का अंधेरा बढ़ने लगा तो इलायची और गुरु ने नैना की तारीफ की, क्योंकि चमेली को इतना मालूम ही ना था कि मेकअप क्या होता है। नैना ने गुरु के घुटनों को छूकर इजाज़त तलब की तो इलायची और चमेली को भी उसकी तकलीद करना पड़ी। इलायची ने खुले रुपयों वाला बैग पकड़ लिया था और दूसरे हैंड बैग में वो कैसेट थे जिन पर नैना ने आज परफॉर्म करना था। ध्यान से मेरी बच्ची, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अच्छा गुरु, वैसे भी हम साथ वाले मोहल्ले में ही तो जा रहे हैं, इलायची ने कहा तो गुरु ने उनकी बलाएं लेकर उनको रुखसत करके खुद अंदर आकर टीवी का स्विच ऑन करके किसी फिल्म से एंजॉय करने लगा। नैना उन दोनों के साथ जैसे ही फंक्शन में पहुंचा तो नैना के दीवाने उसके गिर्द जमा हो गए। नैना ने सुर्ख रंग की साड़ी बांधी हुई थी और वो किसी खूबसूरत लड़की से कम नजर ना आ रहा था, बल्कि कई बुजुर्गों ने तो उनको देख कर ये तक कह दिया था कि हाँ भाई, अब तो सेठ साहब कंजरिया ही नचाएंगे। नैना को एक अलग कमरे में बिठाया गया। सेठ साहब का मुलाजिम राजा उनकी खिदमत में मसरूफ़ हो गया था। नैना ने देख लिया था कि ये फंक्शन भी रात के फंक्शन की तरह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही वीआईपी माहौल था और अच्छी असामियाँ इस फंक्शन में आने वाली थी। सेठ बहुत खुश होकर नैना से मिला था। भाई नैना, मैंने तो बहुत नाम सुना है तुम्हारा। सेठ दूसरी शादी से फूले ना समा रहा था। आज का जश्न ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे घुंघरूओं की झनकार में हमारे मेहमानों के दिलों की धड़कनें भी गुम हो जाए। नैना ने मुस्कुराकर उनकी तरफ एक कारोबारी मुस्कुराहट फेंकी और बोला, आप फिक्र ना करें सेठ साहब, आज का फंक्शन आपको मुद्दतों याद रहेगा। सेठ खुश हो गया था। मेहमानों से भरा हुआ घर खाना खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खाली हुआ तो सिर्फ वो रईस और रईसजादे रह गए थे, जिनकी जेबों में भरे हुए नोट नैना के मुंह में पानी भरने के लिए काफ़ी थे। प्रोग्राम शुरू हो चुका था। नैना ने पहले ही गाने पर रक्स शुरू किया तो रईसजादों ने नोटों की बोरियों के गोया मुँह खोल दिए थे। चमेली को नोट जमा करते करते कई बार थकन का एहसास भी होने लगा था। नैना ने चमेली और इलायची का इशारा पाकर एक गाना ख़त्म होने पर पानी पीने और कुछ सांस दुरुस्त होने का बहाना बनाया, ताकि वो दोनों नोट इकट्ठे करके उनकी गड्डियाँ बना लें। तकरीबन 15 मिनट बाद चमेली का बैग नोटों से भरने का इशारा पाकर नैना ने दोबारा गाना लगवाया और नाचना शुरू कर दिया तो सेठ नैना पर नोट निछावर करने के लिए स्टेज पर आ गया था, जबकि चमेली नोट इकट्ठे करते करते सेठ के पाँव के पास पहुंच गया था। सेठ ने नैना पर नोट निछावर करते करते अपना एक पाँव चमेली की कमर पर रख दिया। सेठ के अंदाज में गुरूर नुमाया था और चमेली की सांस धोखने की तरह चलने लगी थी।
नैना ने घूमकर सेठ और चमेली की पोजीशन देखी तो उसने नाचना बंद कर दिया और म्यूजिक भी बंद हो गया। तो सेठ ने मुड़कर नैना की तरफ देखा और गुस्से और हैरत से मिले जुले तासुरात में कहा, क्यों नैना, नाचना क्यों बंद कर दिया है? नैना भी अपनी सांस दुरुस्त करता हुआ बोला, चमेली पर से अपना पैर हटा ले सेठ साहब। सेठ को नैना का अंदाज और अल्फाज अपनी तौहीन लगे थे। उसने अपने पाँव का दबाव और बढ़ाया तो चमेली कर रह गया। वो क्यों नैना, ये तो हमारा स्टाइल है। आपका ये स्टाइल हमारी और हमारे फ़न की तौहीन है सेठ साहब। नैना भी आगे बढ़कर सेठ के बराबर खड़ा हो गया था। तौहीन तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो नैना, तुम्हारी इज्जत ही क्या है? अपनी इज्जत आप बनाना पड़ती है सेठ साहब। ये कहकर नैना ने सेठ को धक्का देकर दूर गिरा दिया तो चीखता हुआ बोला, नैना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धक्का दो? तुम्हारी औकात ही क्या है? 2 टके का हिजड़ा हूँ? और वो गुस्से में आग बगोला हो रहा था लेकिन नैना तहमिल से बोला, मैं 2 टके का हिजड़ा हूँ, लेकिन आपकी तरह कमज़र्फ़ और बेगैरत नहीं हूँ। गली गली नाच कर अपना रिस्क कमाता हूँ, कशकोल उठाकर भीख नहीं मांगता। तकदीर बड़ी जालिम होती है नैना, एक दिन तुम देखना, यही तकदीर तुम्हें कशकोल उठाकर भीख मांगने पर भी मजबूर कर देगी। सेठ आग बगोला हुआ तो उसके मेहमानों ने आकर उसको संभाला, लेकिन सेठ काबू में आने की बजाय हत्थे से ही उखड़ता हुआ बोला, नैना, याद रखना, एक दिन तकदीर तुम्हें मेरे पाँव में इसी तरह झुकाएगी कि तुम अपने हाथों को कशकूल बनाकर मुझसे भीख मांगोगे। नैना उसकी बात सुनता हुआ हंस पड़ा और तहमिल से बोला, ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा सेठ साहब, कभी भी नहीं आएगा। उसने चमेली और इलायची की तरफ देखा और बोला, चलो। वो तीनों वहाँ से चले गए और सेठ को उसके दोस्त संभालने लगे, लेकिन वो गुस्से में मुंह से झाग निकालता हुआ जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। नैना, इलायची और चमेली घर पहुंचे तो उनको खिलाफ मामूल दरवाज़ा खुला हुआ मिला था। शायद गुरु को नींद आ गई थी और वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। इलायची ने घर के अंदर जाकर गुरु को जगाया तो वो खुद भी हैरान था कि आज किस तरह दरवाजे को बंद करना भूल गया। वो आंखें मलता हुआ नैना की तरफ और फिर चमेली की तरफ देखने लगा तो उसको मामला काफ़ी गंभीर लगा था। क्या बात है नैना, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? खैरियत तो है, कोई वारदात तो नहीं हो गई? इलायची ने जाकर जल्दी से इस दरवाजे की कुंडी लगाई तो चमेली ने नोटों से भरा बैग गुरु की तरफ बढ़ाया तो नोटों से भरे हुए बैग को देखकर शादी उम्र की कैफियत में मुब्तला हो गया था। लेकिन नैना उदास और परेशान होने के साथ साथ गमगीन और नमदीदा भी था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट में ज़रूर शेयर करें इस नावल को, बहुत प्यारा नावल है। तो मिलते हैं अगले किस्त में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।